نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا، کیا وہ مسلمان ہے؟ مطلقاً علم غیب کا انکار کرنا کفر ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا میں عام آدمی کو غیب نہیں دیتا، اپنے رسولوں کو دیتا ہوں۔ جب اللہ نے فرما دیا رسولوں کو دیتا ہوں، یہ کون ہوتے انکار کرنے والے؟ تو مطلقاً جو انکار کرے گا وہ کافر ہو گیا، قرآن کا انکار ہوا۔ سوال بتا دیجئے کہ جس کا کوئی جواب کوئی وہابی یا دیوبندی نہ دے سکے۔ بہت اچھی بات ہے بھائی، بہت اچھی بات ہے۔ ان سے یہ کہیے کہ کسی ایک صحابی کا نام دکھاؤ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ اللہ نے نبی کو علم غیب نہیں دیا۔ یہ سوال کرو کہ کسی ایک صحابی کا نام دکھاؤ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ اللہ نے نبی کو مختار نہیں بنایا۔ ایک صحابی کا نام دکھاؤ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ ایک صحابی کا نام دکھاؤ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قبر انور میں موت کا مزہ چکھنے کے بعد جسمانی حیات ماننا یہ شرک ہے۔ ایک صحابی کا نام بتاؤ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر و ناظر ماننا یہ شرک ہے۔ ایک بتا دو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن ایک نہیں سینکڑوں ہم جواب میں عطا فرما سکتے، اور تم اس کا رد ہرگز نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی کا نام بتاؤ جنہوں نے یہ کہا ہو کہ حضور کا وسیلہ لینا حرام ہے، حضور سے مدد مانگنا حرام ہے۔ ایک دکھا دو، ہرگز نہیں دکھا سکتے۔ دلائل میں سینکڑوں دلائل موجود ہے، اور ان وہابیوں میں ہمت نہیں کہ ایک کو بھی رد کر سکے، سوائے مسکوٹ کے۔ بتوں کے تعلق سے، مشرکین کے تعلق سے جو آیتیں نازل ہوئی ان کو اولیاء کرام اور انبیاء کرام پہ فٹ کر کے لوگوں کو مسکوٹ کرنا ان کا کام ہے، اور ایسا کام کرنے والے کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے نے فرمایا یہ بدترین مخلوق ہے۔